صدر ٹرمپ کے یورپ کے دورے کی منفی بازگشت کے درمیان منگل کے روز وائٹ ہاؤس میں ایک لکھے ہوئے بیان کو پڑھتے ہوئے صدر نے کہا کہ ان کی نیٹو رہنماؤں کے ساتھ بہترین بات چیت ہوئی۔ پریس نے اس کو بہت غلط طریقے سے کور کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے لوگوں کی بے عزتی کی۔ اگر لوگوں کو ان کے واجب الادا پیسے دینے کے لیے کہنا بے عزتی ہے تو شاید میں نے یہ کیا۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ ان کی صدر پوٹن سے ملاقات اور بھی بہتر تھی، جس میں ان کے مطابق اس خبر کو صحیح رپورٹ نہیں کیا گیا اور جعلی خبریں پھیلانے والے پاگل ہو رہے ہیں۔ یورپ کے دورے میں ایک انٹرویو کے دوران جب صدر ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ امریکہ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے تو انہوں نے کچھ اس طرح جواب دیا۔ جو کچھ یورپین یونین ہمارے ساتھ تجارت میں کر رہی ہے تو ایک دشمن تو وہ ہیں۔ لیکن امریکہ کے اتحادیوں کے امریکہ پر بگڑتے اعتبار کو بحال کرنے کی ذمہ داری واشنگٹن میں صدر کی جماعت ریپبلکن پارٹی کے رہنما مچ میکونل اور دوسرے رہنماؤں کو ادا کرنی پڑی۔ اپنے طور پر میں یورپین دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نیٹو معاہدے کی قدر کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی تاریخ میں اہم ترین فوجی اتحاد ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ یورپین یونین کے ملک ہمارے دوست ہیں اور روسی ہمارے دوست نہیں۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ یورپ میں امریکی اتحادی صدر ٹرمپ کے نیٹو اور صدر پوٹن کے متعلق اس سے بالکل مختلف بیانے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ اس وجہ سے یہ نہ سمجھیں کہ امریکہ کی طرف سے سلامتی کی ضمانت ماضی کے مقابلے میں اب اتنی طاقتور نہیں، اور یہ آج جو کچھ ہوا نہ صرف اس کی وجہ سے بلکہ نیٹو سمٹ اور یورپی یونین کے سمٹ کی وجہ سے بھی ہے، جہاں صدر ٹرمپ نے 9/11 اور دیگر مشکلات میں 70 سال سے امریکہ کا ساتھ دینے والے اتحادیوں پر تنقید کی۔ لیکن کچھ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ موجودہ حالات کے باوجود امریکہ کی نیٹو کے لیے حمایت اور مدد میں کمی نہیں آئی، اور امریکہ مشرقی یورپ کے ان ملکوں کے لیے دفاعی امداد بڑھا رہا ہے جنہیں روس سے خطرہ ہے۔ دوسری طرف امریکی اتحادی اور دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ کیا امریکہ نیٹو کے ساتھ مشترکہ جنگی مشقوں میں حصہ لیتا ہے کہ نہیں، جس سے یہ واضح ہوگا کہ کیا واقعی ورلڈ آرڈر بدل رہا ہے کہ نہیں۔